ہیں تو ایسے کریں گے کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں نماز کی طرح، جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اسی طرح ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا ہے، پھر تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ ملا لیں یا سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے کے بعد پھر آپ نے قوما اور اس کے بعد یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کی حالت میں کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ایک سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اور اس طرح آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اکثر لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی، اور مکمل پریکٹیکل طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سنت غیر موقدہ 2 رکعت ہوں یا 4 رکعت ہوں تو وہ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں فرق کیا ہے۔ سنت موقدہ وہ سنت نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ نبی پاک نے یہ ادا کی، یعنی بہت کم شاذ و نادر اس کو ترک کیا، لیکن اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم رہے۔ اور سنت غیر موقدہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر ہمیشہ قائم نہیں رہے بلکہ اس کو ادا کیا اور بہت کم ادا کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ چھوڑ دیا بلکہ اکثر چھوڑ بھی دیتے تھے اور اس کو نماز کو ادا بھی کرتے۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل چھوڑ دیا یعنی پوری زندگی میں ادا ہی نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، ادا کیا لیکن اکثر چھوڑا۔ لیکن سنت موقدہ ہے اس کو نبی پاک نے بہت کم چھوڑا لیکن بہت زیادہ اس کو ادا کیا۔ تو اس وجہ سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سنت موقدہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے، وہ انسان گناہ گار ہوگا۔ آپ سنت موقدہ جان بوجھ کر ہمیشہ نہیں چھوڑ سکتے، کبھی کبھی آپ نے چھوڑ دیا جیسے سفر میں تھے یا کہ بیماری کی وجہ سے یا حاملہ خواتین ہیں کہ مشکل ہوتا ہے ادا کرنا، صرف فرائض آپ نے ادا کر لیے اور سنت موقدہ چھوڑ دی کبھی کبھار تو چل جاتا ہے نہیں، لیکن ہمیشگی اختیار کرنے والا کہ جس نے سال ہا سال سے سنت موقدہ کبھی ادا ہی نہیں کی تو ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے سنت موقدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سنتیں اور نوافل قیامت کے دن جب ہمارے فرائض کو، نماز والی فرائض کو ان کا حساب کیا جائے گا تو ان میں جو کمی بیشی رہ گئی وہ نوافل اور سنتوں سے پوری کی جائے گی۔ تو ہمیشہ ہر نماز کے ساتھ جتنی بھی سنتیں آئیں تو ان کو ادا کیا جائے۔ اب جیسے فجر کی نماز کے ساتھ دو فرائض سے پہلے، 2 فرضوں سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں یہ دنیا میں موجود ہر چیز سے زیادہ اور اس دنیا سے زیادہ بہتر ہیں انسان کے لیے۔ سبحان اللہ، صرف 2 سنت اور کتنی زیادہ ان کی فضیلت ہے۔ اور جو غیر موقدہ سنتیں ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ نیک ہے، اچھا انسان ہے تو اگر تو وہ ہمیشہ ہی سنت غیر موقدہ پڑھتا ہے پھر تو اس کی کیا ہی بات ہے، اس کے نام اعمال کتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اس کے لیے فرشتے لکھتے ہوں گے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہوگا۔ لیکن ہمیشہ نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کو کبھی کبھار اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو سنت غیر موقدہ اور سنت موقدہ کا فرق ہمیں پتہ چل گیا۔ تو سنت غیر موقدہ جو ہے یہ کتنی رکعات ہیں پورے دن میں، پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ سنت غیر موقدہ یہ ہیں عصر کی نماز، عصر کے 4 فرضوں سے پہلے کی جو رکھتے ہیں 4 سنت یہ غیر موقدہ ہیں۔ اور جو عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز کے فرائض سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں۔ اگر کوئی ان کو چھوڑ دے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا لیکن پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اب جیسے عصر کے فرائض سے پہلے جو غیر موقدہ سنتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعا فرمائی اس شخص کے لیے جو
عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو انسان ہمیشہ ہی ان کو چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ تو اپنے اندر ایک شوق پیدا کیا کریں اور بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ ہمارے نبی پاک نے ان کو پسند فرمایا، تو اس نیت سے ادا کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اچھا، ایک عالم کے میں نے بیان سنا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے لیے نماز کو مشکل کیا جا رہا ہے کہ آپ 17 رکعتیں پڑھیں، آپ 12 رکعتیں پڑھیں، آپ 8 پڑھیں، اتنی پڑھیں تو مشکل بنا دیا ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ دیکھیں، جنہوں نے اگر نماز پڑھنی ہو نا، اس کے لیے اگر 30 رکعتیں ہوں تو وہ تب بھی پڑھیں گے۔ اب رمضان المبارک میں جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے وہ ساری پڑھتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی وہ ایک بھی نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ کہ لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے جب بار بار ایک چیز کی فضیلت بیان، کیونکہ آج کل لوگ وہ پرانے وقتوں کی طرح نہیں ہے کہ تہجد گزار ہوں گے اور بہت زیادہ عبادات کریں گے۔ اب دیکھیں اسلامی بہنیں، اگر تو ہم ان کو اتنا شارٹ کٹ بتا دیں گے کہ آپ صرف فرائض کر لیں تو آپ کی نجات ہو جائے گی، تو دنیا میں وہ گناہ کتنے کرتے ہیں، کتنے زیادہ پورا دن وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ جیسے ظہر کی نماز میں 12 رکھتے ہیں، اب اگر کوئی انہیں کہہ دے کہ آپ صرف 4 رکعت نماز فرض پڑھیں، یہی آپ پہ فرض ہے، باقی نہیں ہے، باقی آپ نہ پڑھیں، وہ چھوڑ دیں گی۔ وہ چھوڑ کر کیا کریں گی؟ زیادہ سے زیادہ اپنے دنیا کے کام کرنا شروع ہو جائیں گی، یا اپنے کوئی ٹی وی شوز یا موبائل پہ ریلز دیکھنا شروع ہو جائیں گی، موبائل پہ لگ جائیں گی، یعنی اپنا ٹائم اس طرف دے دیں گی۔ تو اس چیز کو آپ اتنا زیادہ لوگوں کے اندر شوق پیدا کریں کہ لوگ محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں، شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نماز کو ادا کریں، تاکہ پھر انہیں اجر ملے اور پتہ ہو کہ ہمارے فرائض، چلے ٹھیک ہے ہم نے فرائض پڑھ لی، اس انسان کی نجات ہو جائے گی جو صرف فرائض پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو اب اس انسان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ فرض اس کے قبول ہی نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی لیے اگر ایک انسان بآسانی 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے ظہر کی اور اسی طرح باقی نمازیں بھی مکمل کر لیتا ہے، تو جو فرائض میں اگر کمی بیشی رہ گئی پورے دن میں، اگر کوئی ایک رکعت بھی مس ہوگی، یعنی مس تو نہیں کرتا انسان، ظاہر سی بات ہے نفل پڑھتا ہے، جہاں پر سنتیں پڑھتا ہے تو فرض بھی انسان نے پڑھنے ہوتے ہیں، ضروری لازمی پڑھنے ہوتے ہیں، تو وہ فرائض میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، بعض دفعہ بھول چوک ہو جاتی ہے، بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، آیات پڑھنے میں زبان پھسل جاتی ہے یا بندہ بھول چوک ہو جاتی ہے، تو وہ جو کمی بیشی ہے وہ سنتوں سے انسان کی پوری ہو جائے گی۔ اب اگر اس انسان نے ہمیشہ ہی نہ سنتیں پڑھی ہوں، نہ اس نے نوافل پڑھے ہوں، نہ اس نے کوئی اور عبادت کی ہو، تو پھر کیسے؟ وہ تو پھر نجات بھی اس کی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو بھی نماز ہے، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کیا، تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ادا کیا جانا چاہیے، کیونکہ آج کے پرفتن دور میں لوگ زیادہ ایکسٹرا عبادت نہیں کرتے، تو کم از کم جو نماز کے ساتھ لگی ہوئی رکھتے ہیں لوگوں کو یاد ہے، کم از کم اسی پر ہی وہ اپنے آپ کو قائم رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ انسان کو فائدہ ہوگا قیامت کے دن اس چیز کا۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہے، ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ سنت ہے، علماء کرام کا بیان ہے کہ یہ سنت عمل ہے، لیکن اس کو اگر کوئی انسان بھول گیا یہ عمل کرنا، تو اس انسان کو پھر گناہ نہیں ملے گا، نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن ہمیشہ ہی چھوڑ دینا اور جانتے ہوئے بھی، اگر کسی کو نہیں معلوم تھا تو وہ الگ بات ہے، لیکن جانتے ہوئے جس کو معلوم تھا اور جان بوجھ کر وہ انسان پھر اس کو چھوڑتا رہے گا، تو پھر اس انسان کو جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ گار ہوگا وہ انسان۔ تو سنت غیر موقدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، مکمل امیجز کے ساتھ میں آپ کو شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت بیسیکلی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کیا کہ میں 4 رکعت نماز سنت پڑھنے لگی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی نیت کرنا چاہیں تو ایسے کریں گے کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مومرہ خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، نماز کی طرح، جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اسی طرح ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے ثنا، یعنی سبحانک
अल्लाहुम्मा पढ़ना है, फिर ताउज़ तस्मिया, उसके बाद सूरह फ़ातिहा। सूरह फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत आप मिला लें या सूरह इखलास पढ़ लें। उसके बाद फिर रुकू करना है, रुकू करने के बाद फिर आपने क़ौमा और उसके बाद फिर यानी समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा की हालत में खड़ा होना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर एक सजदा किया, फिर दूसरा सजदा किया और इस तरह आपकी एक रकत कंप्लीट हो गई। फिर अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं और फिर सूरह फ़ातिहा से शुरू करें। सूरह फ़ातिहा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ये सुन्नत है, मुस्तहब है। सुन्नत नहीं बल्कि मुस्तहब है। अगर आप पढ़ें तो सवाब है, नहीं पढ़ें अगर आपसे स्किप हो गया तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोग अक्सर परेशान होते हैं कि किस किस जगह पर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो दूसरी रकत में सूरह फ़ातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। अगर आपने स्किप कर दिया तो कोई मसला नहीं है। सूरह फ़ातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, सूरह फ़ातिहा पढ़ी, सूरह फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत या सूरह इखलास पढ़ी, फिर रुकू किया, फिर क़ौमा, उसके बाद फिर 2 सजदे किए। 2 सजदे करने के बाद फिर आपने कादा उला यानी दूसरी रकत में 2 अत्ताहियात पढ़ते हैं। पहले आपने तशहुद यानी अत्ताहियात पढ़ना है, उसके बाद दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद दुआए मासूरा यानी रब्बी जअलनी ये पढ़ना है। मुकम्मल पढ़ने के बाद सलाम नहीं फेरना बल्कि तीसरी रकत के लिए अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाना है। यहाँ पर तीसरी रकत में खड़े होकर सना यानी सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यहाँ से आपने फिर स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करके फिर आपने तीसरी रकत उसी तरह कंप्लीट करनी है जिस तरह पहली दूसरी की। फिर उसके बाद फिर चौथी रकत कंप्लीट करनी है और चौथी रकत में आखिरी कादा यानी लास्ट में जो अत्ताहियात पढ़ते हैं, अत्ताहियात तशहुद, अत्ताहियात पढ़ने के बाद फिर दुरूद इब्राहिमी, फिर दुआए मासूरा, उसके बाद फिर सलाम फेर देना है। अब ये है सुन्नत गैर मौक़िदा अदा करने का तरीका। अब सुन्नत मौक़िदा को इस तरह अदा नहीं किया जाता। सुन्नत मौक़िदा में जो जिस तरह बाकी नमाज़ पढ़ते हैं फ़राइज़ उसी तरह पढ़ते हैं, तो आपने बाकी इस तरह नमाज़ पढ़नी है। और फ़राइज़ में जो है फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हुए अगर 4 फ़र्ज़ हैं तो दूसरी और तीसरी और चौथी रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़कर आमीन कहकर उसके बाद रुकू में चले जाना है। इसी तरह चौथी रकत में भी इसी तरह। लेकिन अगर किसी ने सूरत मिला ली तो कोई हर्ज नहीं है, उससे गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ सूरह फ़ातिहा तक पढ़ा जाता है यानी 4 रकत फ़र्ज़ में। तो जो सुन्नत है उसमें चारों रकतों में आपको सूरत मिलानी पड़ेगी, चाहे नवाफिल हों, चाहे सुन्नत हो, वितर वाजिब हों या सुन्नत गैर मौक़िदा हो, सब में आपको सूरत मिलानी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ फ़राइज़ के जो आखिरी 4 फ़राइज़ के आखिरी जो 2 रखते हैं तीसरी चौथी रकत उसमें आपको सूरत नहीं मिलानी होती। लेकिन अगर कोई मिला लेता है तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मिलाना चाहिए। तो अब सुन्नत गैर मौक़िदा में सिर्फ़ आपको दूसरी रकत में तशहुद और कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा और तीसरी रकत के लिए सना से शुरू करना होगा। सुन्नत मौक़िदा में ऐसा नहीं होगा। तो सुन्नत गैर मौक़िदा ये असर से पहले वाली 4 रकतें और इशा से पहले वाली 4 रकतें बस यही हैं और इनको अदा करने का भी यही तरीका है। और 2 सुन्नत गैर मौक़िदा किसी में भी नहीं हैं, किसी नमाज में भी ये नहीं आती। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।